جب ہم آپ کی صحت کی بات کرتے ہیں یا میں اپنی صحت سے متعلق بات کرتی ہوں تو بڑا کنسرننگ فیکٹر جی ایک ہوتا ہے اچھی ڈائٹ، ساتھ ہی اچھی نیند ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری صحت کے ساتھ. لیکن آج ہم بچوں کی نیند کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. کہا جاتا ہے کہ جو بچے پرسکون نیند سوتے ہیں ان کے والدین بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ جو بچہ ہے نا اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا، اس نے کبھی ہمیں جو چھوٹا سا بھی تھا نا تب بھی تنگ نہیں کیا. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بیشتر بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند جو ہے وہ تھوڑے ٹائم بعد وہ اٹھ جاتے ہیں اور پھر ماں باپ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں. خاص طور پہ جو نیو بورن ہوتے ہیں اور ماؤں کو ظاہر ہے 24 گھنٹے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک درد سر بن جاتا ہے اور تھکاوٹ ان ماؤں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، بے چینی کا سبب بن جاتا ہے. تو نیند اور نشو و نما کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. امریکن نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق نیند کی کمی کارڈیو میٹابولک کے خطرے کو بڑھاتی ہے اور 3 ماہ تک کے بچوں کو 24 گھنٹے کے دوران 14 سے 17 گھنٹے کی نیند کرنی چاہیے. تو یہ کیا پیٹرن ہوتا ہے، ذرا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ذرا بتائیے گا یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ کچھ مائیں کہتی ہیں جی ہمارا جو دوسرے نمبر کا بچہ نا اس نے تنگ نہیں کیا، جو پہلے نمبر پہ تھا وہ ہر 3 گھنٹے بعد. بالکل آپ نے بہت ہی ایک اچھی بات کہی ہے اور بہت ہی ایک جو برننگ ایشو ہے جو پیرنٹس کا اس کو آپ نے یہاں پہ جو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا. دیکھیں جی ہمارے پاس اکثر و بیشتر جو پیرنٹس ہمارا بچہ جو ہے ٹھیک سے نہیں سو پاتا. ٹھیک ہے، نہ بچہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے کے لیے جو ہے وہ ٹائم دینا ہوتا ہے. اس وجہ سے پیرنٹس میں انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ آج کل جو ہے نا وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا نارمل پیٹرن آف سلیپلینس، کہ سلیپ کا پیٹرن کس طرح ہوتا ہے. کیونکہ ہر ایج گروپ میں بچوں کی سونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پہلے اس چیز کو سمجھیں گے پھر ہم کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. کرتے لیٹ سے نو مولود 3 ماہ کا بچہ، لیکن نو مولود بچے اپ ٹو 0 to 6 months ان کا جو سلیپنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. دے ہیو ٹینڈنسی ٹو سلیپ فار دا 18 to 20 hours. تو میک اٹ شیور کہ جو بچہ نیو بارن ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے جو سوتا رہے گا. 24 گھنٹوں میں 18 سے 20 جی گھنٹے بالکل، مگر ہر 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد اٹھے گا کیونکہ اس کو فیڈ چاہیے. تو اس وجہ سے جو نیو بورن جو ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس زیادہ کنسرننگ ہوتے ہیں. بھائی رات کو اگر ان کی امی سو رہی ہے پہلے سے ہی جو ہے زچگی کے معاملات ہوتے ہیں، آبسٹریٹک ایشوز ہوتے ہیں. یعنی وہ بچہ بار بار نہیں اٹھ رہا کسی وجہ سے، وہ اس کا سلیپنگ پیٹرن ہے، یہ بار بار نہیں اٹھا. دس از نیچرل ٹینڈنسی جو خدا کی طرف سے ایک ڈائرنل اور ڈاکٹرنل ویریشنز ایک بچے کے دماغ میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. ہر 3 گھنٹے کے بعد اٹھے گا. اٹس نارمل، اٹس کوائٹ ہیلدی تھنگ. تو 3 گھنٹے کے بعد اٹھے گا، فیڈ کرائیں گے، پھر سے سو جائے گا. دین اگین ہی ول ٹیک دا نیپ آف 3 hours اور 4 hours once again he will wake up. تو یہ 8 مرتبہ یہ بچہ جو ہے دن اور رات کو 24 گھنٹے میں اٹھے گا. ماؤں کو بھی اس کے اکارڈنگلی ایگزیکٹلی اپنا اسکیڈول جو ہے وہ جو ماؤں کو ہے اس طریقے سے بنانا ہوگا اور اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ایج گروپ ہے ہمارے پاس 6 months to the 1.5 years. اس میں جو بچہ ہے تو اس کا سلیپنگ پیٹرن جو ہے ریگولیٹ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہی ول اسٹارٹ ٹیکنگ نیپس 3 to 4 times. ٹھیک ہے، 3 گھنٹے سوئے گا، 5 گھنٹے سوئے گا مگر اٹھے گا. ٹھیک ہے، یہ دن میں ایسا ہوتا ہے بٹ ہی ول ٹیک اے میکسیمم اسٹریچ آف 6 hours sleep in the night. ون سنگل اسٹریچ میں وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا جیسے بڑا بچہ ہو جائے گا. اچھا، تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ان کا سلیپنگ پیٹرن چینج ہوتا جاتا ہے. جیسے 8 مہینے کا بچہ ہے وہ رات کو 6 سے 7 گھنٹے سو سکتا ہے اور صبح کے 2 سے 3 مرتبہ وہ نیپ لے گا اراؤنڈ 1 hour 2 hour. تو یہ چیز اس طرح ریگولیٹ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. ایک چیز بتائیں، آپ نے کہا کہ اٹ از ہیلدی اور بچے کے لیے نیند کا ہونا ضروری ہے، اس کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اگر اس ایج گروپ میں آپ نے کہا 0 to 6 month کسی بچے کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجوہات ہوتی؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ ایڈولسنٹ ایج میں جو ہے کافی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے بچہ بڑا ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے تو وی ہیو سین جتنا جو انفلکس آ رہا ہے ہمارے پاس گیجٹس کا، موبائلس کا، اور اس کے علاوہ جو سوشل اور گیمنگ اپلیکیشنس ہیں. جیسے بچہ بڑا ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس ان کو جو ہے موبائل ایپس جو ہے وہ تھما دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے دماغ میں ایک ہارمون ہے میلاٹونن، اٹ انڈیوسز سلیپلینس. وہ جب ریلیز ہوگا تو آپ کو نیند آئے گی. اسی وجہ سے رات کو اندھیرا جب ہوتا ہے ہمیں نیند آتا ہے. اگر بچہ کنٹینیوسلی اسکرین ٹائم پہ ہے اور بار بار موبائل دیکھ رہا ہے، گیمز کھیل رہا ہے، تو آئیز میں سگنل جاتے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ دینی ہے. اور آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، مائنڈ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، وہ آپ کا میلاٹونن ہارمون ریلیز نہیں ہوتا. دیٹس وائی دے ہیو ٹینڈنسی ٹو سلیپ نائٹس. اور صبح کو ڈیفینیٹلی وہ بچہ اسکول جائے گا
تو یہ ایشوز آتے ہیں کہ بچہ جو ہے اسکول میں جو ہے بیٹھ کے سو جاتا ہے, اس کی پرفارمنس نہیں ہو پا رہی, بچہ آپ کا انزائٹی میں جا رہا ہے, اسکول پرفارمنس اور گریڈز جو ہے ڈکلائن ہو رہے ہیں, اور ان بچوں میں ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کہ ان کی نیورو ڈیولپمنٹ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اچھا, کچھ بچوں میں سلیپ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے یا یہ صرف ایڈلٹ کا ہی مسئلہ ہے؟ اور اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے والدین کوئی سیرپ بھی دے دیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کوئی سیرپ ریکمینڈ کر دے اس سے نیند آ جائے گی. جی, کچھ سلیپ ڈس آرڈرس بھی ہیں, کچھ اسٹرکچرل ہیں, کچھ جو ہے وہ آپ کے there is a certain set of disorders. Some are related to your structural things, some are the behavioral. جو اسٹرکچرل چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جو بچے ہوتے ہیں اس میں ایڈینوائڈس اور ٹونزلس کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے وہ بچے جو ہیں رات کو جو خراٹے مارنے والی جو عادت ہوتی ہے, نارمل 15 سے 20% بچے جو ہیں وہ خراٹے مارتے ہیں, اٹس کوائٹ نارمل. بٹ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے جن بچوں کے ایڈینوائڈس یا ٹونزلس بڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کی جو سانس کی نالی ہے جیسے ٹریکیا کرتے ہیں, جیسے ہی بچہ سویا تو ٹریکیا کے اوپر وہ ٹونزلس جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اس کو پریس کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے ہر 20 منٹ کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد بچہ جو ہے سنورنگ کر کے اٹھ جاتا ہے. دس از سم تھنگ ایب نارمل. اگر یہ چیز ہے تو سنورنگ کر رہا ہے تو پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں, عام الرجیز میں بھی ہوتا ہے, کف اینڈ فلو میں بھی ہو جاتا ہے, مگر سنورنگ کے ساتھ بچہ جو ہے نیند سے اٹھ کے لمبی لمبی سانسیں لینا جب اسٹارٹ کرتا ہے, اٹس سم تھنگ ایب نارمل. تو اس کنڈیشن میں ایڈینوائڈس یا ٹونزلس کا علاج کرانا چاہیے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں, جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ سنڈرومز ہوتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم, اس میں یہ آپ کے مسل جسم کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. جیسے ہی بچہ سوتا ہے ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سائز میں بڑی ہوتی ہے, وہ پیچھے آ کے آپ کے ٹریکیا کے اوپر یا ٹونزلس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ونڈ پائپ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے سانس کی نلکی بند ہونے کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ آکسیجن کم ہوگی تو نیند سے وہ اٹھ جائے گا. دوسری چیزوں میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کچھ ایسی بیماریاں جیسے استھما ہے. جیسے بھائی بچہ رات کو جیسے ہی سوتا ہے کچھ منٹ کے بعد یہ کھانس کے اٹھ جاتا ہے, یا جو اس کی ناک کا نزلہ ہے, جو ریشہ ہے وہ نیچے گر رہا ہے, وہ اس کو نیند میں خلل آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں. یس, وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دس, اینڈ اف اینی باڈی از ہیونگ دس کنڈیشن. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ, میں نے سیرپ کی بات کی, یہ ہیلدی ہے نہیں؟ دیکھیں, یہ ایج گروپ میں انڈر 2 ایئرس ریکمنڈیشنز میں ویریشن ہے, مختلف گائیڈ لائنس ہیں. کچھ کنڈیشنز میں ہم اینٹی الرجک دے سکتے ہیں, اور حالانکہ کوئی سپریسو قسم کی چیزیں ان میں نہیں ہوتی. پہلے ڈس آرڈر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. جی, تو یہ نیند کے جو سیرپ دیے جاتے ہیں روٹین سیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ روٹین سیٹ سے جو میں اور آپ جو ایک مقصد نکالتے ہیں, روٹین سیٹ اپ جو ہے ٹوٹلی جو ہے وہ پیرنٹل تھنگ. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو صبح رات کو جو ہے وہ ٹائم پہ سلانا ہے اور ٹائم پہ اٹھانا ہے, اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے, اسکرین ٹائم کو کم کرنا ہے. اور صرف آپ سلیپ انڈیوسرز دے آر ویری ہارمفل. ریسپریٹری ڈپریشن بھی کچھ حالات میں یہ کرا سکتے ہیں. ڈیپینڈنٹ نہ بنا ہے, کیونکہ ایٹ سرٹن ٹائم اگر آپ سلیپ ڈپریشن آپ دے رہے ہیں تو بچہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا. اور کوئکلی ایک بات بتا دیں, اکثر پیرنٹس پھر سختی یہ والی بھی کرنے لگتے ہیں, پھر وہ دن میں اسے بالکل نہیں سونے دیتے, کتنی اسے ڈراؤزینس ہو, کتنا ہی اس کو نیپ لینے کا دل کر رہا ہو, کہتے ہیں تم نے رات میں سونا ہے. تو یہ فارمولا ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل فارمولا یہ ٹھیک نہیں ہے. بجائے کہ اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے وہ آپ ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں, کیونکہ جیسے ہی بچے کو نیند آئے صبح کے ٹائم پہ, وہ بچہ جو ہے وہ سونے کی کنڈیشن میں ہے, اور اس کو آپ پریشر کریں بچہ نہ سوئے, تو اس اسٹریس کی وجہ سے پلمونری ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے. بچوں میں جو ہے اوبیسٹی کے چانسز ہیں, اور جو نیورو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ وہ بھی بڑے برے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفتاب صاحب, اور بہت ہی آپ نے مفید باتیں بتائیں.